بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں احمد رضوان کامیانہ آفیشیل۔ ناظرین، پاکستان آج بھی اپنے محدود وسائل سے انٹرنیٹ سے تقریباً سال کا $1 بلین سے زیادہ کما رہا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں نہ تو مطلوبہ ٹیکنیکل وسائل موجود ہیں اور نہ ہی اتنی بھرپور حکومتی سرپرستی حاصل ہے جو ہمارے ہمسایہ ملک میں انتہائی اہمیت کے حامل مانے جاتے ہیں۔ ان سے بے حد فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ہمسایہ ملک دنیا کا تیسرا بڑا IT ریونیو کمانے والا ملک ہے۔ ان کی سالانہ آمدنی $245 بلین ہے۔ ہم آج بھی اگر یکسو ہو جائیں اور حکومتی اور انفرادی سطح پر انٹرنیٹ کی دنیا کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیں تو یقیناً ہم ایک سال میں اتنا پیسہ کما سکتے ہیں جتنے کے لیے ہمیں IMF کے سامنے ماتھا رگڑنا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک میں 3 لاکھ سے زیادہ انگریزی بولنے والے IT پروفیشنلز ہیں جو موجودہ اور ابھرتی ہوئی IT مصنوعات اور ٹیکنالوجیز میں مہارت رکھتے ہیں۔ 13 سافٹ ویئر ٹیکنالوجیز پارکس، 20,000 سے زیادہ گریجویٹس اور انجینئرز ہر سال بڑھتے ہوئے شارٹ اپ کلچر کے ساتھ تیار کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے کم از کم 10,000 لوگ ایسے ہیں جو IT کے شعبے میں ایکسپرٹ ہیں۔ ویسے یہ تعداد چھوٹے بڑے لیول پر لاکھوں میں موجود ہے۔ ہم ان میں سے ٹاپ کے 10,000 لوگوں کی بات کر لیتے ہیں۔ ان معزز حضرات میں سلیم غوری صاحب، مونس رحمان، عمر سیف، وہاج، ذیشان عثمانی، حشام سرور، ذیشان خالد، ضیاء عمران، ظفر خان، ماریا عمر، روشانہ ظفر، سنی علی، زکا ثاقب اظہر، ریحان اللہ والا، آزاد چائے والا اور ایسے ہزاروں نام ہیں جو اپنے طور پہ بہت کمال کام کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ سے ہزاروں ڈالرز ماہانہ کما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لیے بھی زر مبادلہ کما رہے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے اپنے ادارے ہیں اور ان سب کے پیڈ کورسز اور وہ بھی اسٹوڈنٹس سے 50,000 سے لے کر 3 لاکھ تک فیس وصول کر رہے ہیں۔ ایسے کورسز چند ہزار لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو قابلیت کے حامل ہوتے ہیں لیکن کورسز کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا ٹیلنٹ ضائع کر دیتے ہیں اور الٹا ملک اور معاشرے کے لیے بوجھ تصور کیے جاتے ہیں۔ بات یہاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ آن لائن مارکیٹ پلیسز جیسا کہ Amazon، eBay، Walmart وغیرہ پہ کام کرنے کے لیے ایک ایکسپرٹ کو بھی 5,000 سے لے کر کم از کم $50,000 کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ اسٹوڈنٹس جو ان مارکیٹ پلیسز پہ کام کرنے کے لیے لاکھ 2 لاکھ لگا کر ہنر سیکھتے ہیں، بعد میں ان کے پاس بزنس کرنے کے پیسے نہیں ہوتے اور وہ مارے پھرتے ہیں، لیکن ان اداروں کے مالکان اپنی فیس کھری کر لیتے ہیں اور انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک مسئلہ کے حل کی طرف۔ اوپر دیے گئے 10,000 لوگ جن کو اللہ نے ہر طرح سے نوازا ہے اور وہ ہر نفع اور نقصان سے بالاتر ہو کر صرف اس پاکستان اور اس قوم کے لیے اپنا 1 سال وقف کر دیں تو یہ لوگ دین و دنیا میں امر ہو جائیں گے، ہمارے اصل ہیروز بن جائیں گے اور ساتھ ہی جتنا وہ 1 سال میں کماتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ کمائی بھی کر لیں گے۔ بات صرف تھوڑے صبر اور لگن کی ہے۔ اگر 10,000 ایکسپرٹس اس قوم کے نوجوانوں کی تربیت کا کام سنبھال لیں اور کم از کم یہ لوگ اپنا ایک کالج یا یونیورسٹی بنا لیں اور وہاں پہلے IT کا علم رکھنے والے کم از کم 2 اسٹوڈنٹس پر ہر بندہ ٹرینڈ کرے اور ان سے ایک معاہدہ کرے کہ یہ اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ کم از کم 1 سال کام کرنے کے پابند ہوں گے اور ادارہ میں کام کر کے اپنے لیے کمائی کے ساتھ ساتھ ادارہ کو اسی کمائی سے فیس بھی ادا کریں گے، اس کے بعد وہ جہاں مرضی چاہیں اپنا کام کریں۔ یہ کام ایکسپرٹس کی زیر نگرانی ایک آفس کی طرز پہ ان سے لیا جائے جہاں وہ صبح 8 سے شام 5 بجے یا باصورتحال میں رات کی شفٹ میں بھی کر سکتے ہیں اور جب وہ کماتے لائق ہو جائیں اور ان سے اپنی فیس بھی لے لی جائے تو سوچیں 6 ماہ کے بعد 20 لاکھ پاکستانی انٹرنیٹ اور ایکسپرٹس کی رہنمائی کی وجہ سے اچھے خاصے ڈالرز کمانے کے قابل ہو جائیں گے
اور اگر ہر بندہ ہر ماہ $500 بھی کمائے تو پاکستان ہر ماہ $1 بلین اور ایک سال میں $12 بلین کمانے لگ جائے گا۔ اب آ جائیں ادارے کی فیسز کی طرف، تو فرض کریں ایک ادارہ 200 طلبہ کو 6 ماہ کا کورس ایوریج $1 لاکھ فی طالب علم فیس لے کر انہیں ہنر سکھا کر فری کر دیتا ہے، تو وہ ادارہ تو 6 ماہ میں 2 کروڑ کما لے گا۔ لیکن ان سٹوڈنٹس میں سے 50% سٹوڈنٹس کالج سے باہر جاتے ہی اس ہنر کو یا تو بھول کر یا سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے کام نہ کر کے اپنا پیسہ بھی ضائع کر دیں گے، کیونکہ تجربہ سے ثابت ہے کہ ہماری قوم کو ہاتھ پکڑ کر یا ڈنڈے سے چلایا جاتا ہے۔ اب اس کے برعکس یہی 200 طلبہ اسی ادارہ کے ایکسپرٹس کی زیر نگرانی کام کر کے 3 ماہ کی ٹریننگ کے بعد $500 بھی کمانے لگ جائیں، جو کہ کمانا مشکل نہیں ہے، تو وہ اس کمائی میں سے $200 ماہانہ کے حساب سے ادارہ کو اپنی فیس کی مد میں آئندہ 9 ماہ تک جمع کروائیں گے۔ اس فیس کی مد میں ایک ادارہ کو 3 ماہ کے بعد آنے والے 9 ماہ تک ہر مہینے $40,000 کی آمدنی ہوگی۔ مطلب وہ ادارہ $3,60,000 ایک سال میں کما لے گا، اور نیک نامی الگ سے کمائے گا۔ جہاں یہ ادارہ سال میں 2 کورسز کروا کر 4 کروڑ کمائے گا، وہیں یہ ادارہ ایک کورس کروا کے 8 سے 10 کروڑ کما سکتا ہے، اور ہمارا ملک سالانہ 12 سے 15 بلین ڈالرز ریونیو کما سکتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ 5 سال کے اندر پاکستان میں آن لائن کمانے والوں کی یہ تعداد 1 کروڑ افراد تک پہنچ سکتی ہے۔ حکومت اگر کمپیوٹر ایجوکیشن لازمی قرار دے دے اور تمام سکولز میں کلاس 5 سے کمپیوٹر تعلیم پہ بھرپور توجہ دی جائے، اور کالجز اور یونیورسٹیز میں کمپیوٹر ایجوکیشن کی فیسز انتہائی کم کر دی جائیں، اور اچھے معاشرے میں موجود بہت اچھے IT ایکسپرٹس کو ہائر کیا جائے، تو ہمارا ملک 5 سے 10 سال میں ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات سامنے آتی ہے، اور وہ ہے احساس، اس ملک کا احساس، اپنی قوم کا احساس، اس ملک کے رہنے والوں کا احساس، اپنی عزت نفس کا احساس۔ آخر ہم کتنے 75 سال اسی طرح کشکول اٹھا کر پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہوتے رہیں گے؟ ناظرین، آج کا یہ ویلاگ میرے بہت ہی پیارے اور ہر دل عزیز دوست مدثر نعیم بابر نے ہمارے لیے تحریر کیا۔ بہت شکریہ مدثر آپ کا۔ ناظرین، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔